قریشی صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں شاہ محمود قریشی قید میں ہیں. انفیکٹ ان کی بیل ہو جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ بری کر دیا گیا ہے، لیکن نظام میں کون سی ایسی شفافیت، کہاں پہ ایسا فقدان دیکھ رہے ہیں؟ وہاں پر لوپ ہول ہے کہ ابھی تک کوئی ایسا درستگی کا نظام کا اشارہ ہمیں نہیں مل رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ پروگرام میں مدعو کرنے کا. جی دیکھیے، یہ کسی ایک کیس کے تناظر میں تو یہ میں کامنٹ نہیں دے سکتا. ایک یہاں پہ پاکستان میں ایکسیس ٹو جسٹس کا ایک پروگرام ہے، ڈسپنسیشن آف جسٹس ہے. اس میں اس کے کچھ مثبت پہلو بھی ہیں، اس کے منفی پہلو بھی ہیں، اور ہماری جو عدالتوں کا اور جو پروسیکیوشن کا نظام ہے وہ اس پہ بہت بحث ہوئی ہے، اور بھی اس پہ بات کی جا سکتی ہے. دیکھیے، آرٹیکل 10A کا فیئر ٹرائل کا جو کانسیپٹ ہے وہ تمام جو لوگ ہیں جن کے خلاف کیسز عدالتوں میں چل رہے ہیں، خواہ وہ سیاسی نوعیت کو ہوں، خواہ وہ کسی اور نوعیت کے ہوں، پبلک فنڈز کے متعلق ہوں، تو اس کو ٹرانسپیرنٹلی اور فیئرلی اور جسٹس سیم ٹو بی ڈن کا جو کانسیپٹ ہے وہ پورا ہونا چاہیے. اب یہ اس خاص کیس کے تناظر میں جو آپ بات کر رہی ہیں، دیکھیے، اگر کئی کیسوں میں وہ بری بھی ہو گئے ہیں اور کئی کیسوں میں شاید ان کی ضمانت بھی ہو گئی ہے. غالباً 1 یا 2 کیس ایسے ہوں گے، میں ان کے کیسز کو اتنا تفصیل میں تو نہیں جانتا، ان کے وکلا جانتے ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ آج نہیں تو کل ریلیف تو مل جائے گی، اور جن کیسز میں سزا ہوئی ہے دیگر ان کے قائدین کو وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور اس کے بعد اپیلٹ فورمز موجود ہیں، اور اگر کوئی قانونی حکم ہوں گے تو ایونچولی جو ہے وہ عدالتیں ریلیف دیتی ہیں. بالکل. اور ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے کیسز میں سپریم کورٹ لیول پر جا کر انصاف ملتا ہے، کبھی ہائی کورٹ کے لیول پہ مل جاتا ہے. تو کیونکہ یہ ٹرائل کورٹ کے مقدمے ہیں، کورٹ آف فرسٹ امپریشن ہے، تو یہاں جو بھی فیصلہ ہوگا کوئی نہ کوئی فریق جو ہے اس سے مطمئن ہوگا، دوسرا فریق اس سے مطمئن نہیں ہوگا. تو بنیادی کانسیپٹ یہ ہے کہ اس میں تعطل نہیں ہونا چاہیے، ان نیسیسریلی ڈیلے نہیں ہونا چاہیے، اور پروسیکیوشن اپنا مقدمہ پیش کرے، اور دونوں وکلا جو ہیں وہ اپنے دلائل دے کر عدالت اپنا فیصلہ کرے. ہم عموماً یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں کوئی خاص نوعیت کے کیسز ہوں یا جہاں کوئی پولیٹیکل اینگل ہو تو ان میں تعطل ہوتا ہے، جو نہیں ہونا چاہیے. محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ٹائم پہ، آصف زرداری صاحب کے ٹائم پہ، میاں نواز شریف کے ٹائم پہ، یہ ہم نے دیکھا ہے. یہ پاکستان کی ایک پولیٹیکو جوڈیشل ڈسپنسیشن کا ایک ماضی ہے، اور حکومت سے بھی ہم یہی توقع کریں گے کہ وہ اپنا پروسیکیوشن کو جو ہے وہ پابند کریں، اور ان کیسز کو اپنی جو ہے ڈیسیژن تک جلدی پہنچائیں، تاکہ یہ جو ابہام ہے، یہ جو گو مگو کی کیفیت ہے، جہاں ملک بالکل ایک تعطل کا شکار ہے، ایک پولیٹیکل ٹیمپریچر کو کم کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کو گلوبلی جو فتوحات ملی ہیں، جو ریجنلی فتوحات ملی ہیں، جو ڈپلومیٹکلی ملی ہیں، اب ان سب کو سمیٹ کر ایک اکنامک گروتھ ریلیٹڈ جو ہے انوائرمنٹ میں یہ بہت ضروری ہے کہ اندرون ملک بھی سیاسی طور پر اس کی بیکنگ ہو اور ایک بالکل کنسنسس ہو، سر، ہم تو یہی تاکہ پریڈکٹ کر رہے پاکستان ہیں ان کہ جس طرح چیلنجز سے نپٹے. ایکسٹرنل فیکٹرز کے اوپر کام کر رہا ہے، انٹرنل فیکٹرز کے اوپر بھی اسی طرح سے کام کیا جائے، تاکہ نظام کے اندر کی جو چیزیں ہیں ان کو پہلے ٹھیک ہونا چاہیے. سینیٹر ناصر بٹ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، آپ کی جانب آنا چاہتی ہوں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑے ڈائریکٹ الفاظ میں کہا ہے کہ جو مسلم لیگ نون ہے بلدیاتی انتخابات سے ڈرتی ہے، اور کہیں نہ کہیں اشارہ یہ بھی مل رہا ہے کہ اس ڈرنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف زیادہ سیٹ سکور نہ کر لے. کیا وجہ ہے آخر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بلدیاتی انتخابات اب حکومت پنجاب بھی کہہ چکی ہے بہت جلد ہونے والے ہیں، لیکن یہ خرابی، یہ سارا کچھ میں اپنے پی ٹی آئی بھائیوں سے پوچھتا ہوں اگر تو میرا خیال ہے سندھ کا جو بلدیاتی نظام ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس میں کیا کچھ خرابی ہے وہ بھی ٹھیک ہونی چاہیے، میں یہ نہیں کہتا. لیکن اب انشاءاللہ 3 مہینے میں 4 مہینے میں پنجاب میں بلدیاتی جو انتخابات ہو رہے ہیں، اور روٹ لیول تک جا کے نا، گراس روٹ تک لوگوں کو جو ہے نا، دیکھیں یہ جو ہوتے ہیں نا یہ بلدیاتی انتخابات، یہی اصل
چیز ہوتی ہے, لوگوں کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں سب کچھ, لیکن انفارچونیٹلی اس وقت جب یہ لوگ مسلط ہوئے تھے, اس وقت نظام جو چل رہا تھا بلدیاتی نظام, اس کو انہوں نے ختم کر دیا, اور پھر اس کے بعد وہ بحال بھی نہیں ہوا نظام, پھر حالات اس طرح کے ہو گئے. اب مجھے, لیکن میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا اپنے جو اپوزیشن کے پی ٹی آئی والے, کہ اب یہ جو نظام آ رہا ہے اس میں شامل ہو, حصہ لیں. الیکشن اگر وہ جیتے ہیں تو ضرور ہے, لیکن میں یہ آپ کو شور کر رہا ہوں کہ 3-4 مہینے میں انتخابات بلدیاتی ہو جائیں گے. اور باقی آپ نے یہ جو بات کر رہی تھی, مجھے یہ سن کے اب یہ چیز فیل ہو رہی ہے کہ دیکھیں جو عدالتی نظام یہ لوگ جو چھوڑ کے چلے گئے, ایک چیف جسٹس تھا, اس نے پورے سٹنگ پرائم منسٹر کو ہٹا دیا. میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو اگر سزا مل جاتی, آج بھی میں کہتا ہوں کہ ہم سب سیاسی کی باتیں, جب یہ 87 ترمیم آئے گی, 88 ترمیم, اس چیز کو بیٹھ کے سارے لوگ جتنے سیاسی جماعتیں ہیں, اپوزیشن سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا, بیٹھے اور اس میں جو خرابیاں مل کے ہم دور کریں. ہم کسی چیز کی طرف چلتے ہیں, یہ لوگ چلتے نہیں. ابھی اس کا جو ہے نا الیکشن کمیشن نیا آنا ہے, مجھے آپ بتائیں, میں آج بھی بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, پی ٹی آئی جو کہتی ہے, میں کہتا ہوں پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جب الیکشن ہوتا ہے اس کے بعد ہم مانتے نہیں جی الیکشن غلط ہو گیا, ہارنے والا کہتا ہے جی میں جیت رہا تھا, تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کا سر یہ تو روزی ازل سے بات چلتی ہوئی آ رہی ہے کہ جو جیتا ہے وہ کہتا ہے کہ صحیح الیکشن ہوئے, اور جو ہارتا ہے وہ کہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں دھاندلی ہوئی ہے. سر ساتھ ہی موجود رہیے, مزید بھی آپ سے رائے لیں گے. شفیع جان صاحب بھی ہمیں سن پا رہے ہیں, ان کو بھی شامل گفتگو کر دیں. شفیع صاحب, وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اپوزیشن کو کھلا چیلنج دیتا ہوں. اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ ناجائز حکومت ہے. یہ بھی کہا کہ 2018 کے الیکشن کی تحقیقات کرا لیں. کیا 2018 میں آپ لوگوں نے بکسے نہیں بھرے تھے؟ تحقیقات کا اگر 2018 کی تحقیقات ہوں گی, پھر 2024 پہ بھی آ جائیں گے, ہم تو تیار ہیں. آپ لوگ تیار ہیں اس سارے کیس کے لیے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ. جہاں تک شہباز شریف کی بات ہے, تو ایک بات تو انہوں نے ایڈمٹ کر لی ہے کہ 2024 کا جو الیکشن تھا وہ فارم 47 کا الیکشن تھا. انہوں نے خود اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے, پہلی بات. اب دوسری بات, جہاں تک 2018 کی الیکشن کی بات ہے, میں نے کچھ دن پہلے بھی اپنی میڈیا ٹاک میں یہی بات کی تھی کہ 2018 کی الیکشن جو کھولنا چاہتے ہیں بالکل کھولیں, آپ سٹارٹ ہی 2018 سے لے لیں, لیکن 2024 میں صرف نواز شریف کا حلقہ کھول دیں. صرف ایک حلقہ ہم مانگ رہے ہیں. 2013 میں ہم 4 حلقے مانگ رہے تھے, نہیں کھولے گئے. 2018 کا الیکشن پہلے کھولیں, پھر آپ صرف اور صرف 2024 میں نواز شریف کا حلقہ کھولیں, جس کا RO رات کو 3 بجے چینج کیا گیا. جو یاسمین راشد سے ہارا ہوا شخص ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ GB الیکشن میں گیا, وہاں پہ انہوں نے تقریر کی, وہاں بھی ان کو 2016 سے آگے وہ بڑھ ہی نہیں رہے. 2016 میں وہ نکالے گئے تھے, 2026 میں بھی کڑے ہو کے جب بھی وہ بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا. ہر پاکستانی کو پتا ہے کہ آپ کو اس لیے نکالا گیا کہ آپ چوری کا الزام آپ پہ ثابت ہوا تھا, آپ صادق اور امین نہیں رہے تھے, اس لیے آپ کو نکالا گیا.